روزہ بھی گزر چکا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اسے خود کو ثواب ملے گا۔ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سمجھانے اور بتانے کا ثواب مجھے مل رہا ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ اللہ پاک نے فرض کیا ہے، اور آپ روزہ رکھیں گے آپ ہی کو ثواب ملے گا۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی ہمارے اندر نیک اور اچھی باتیں ہیں وہ ہم دوسرے سے شیئر کریں۔ ہم بیکار باتیں، خراب باتیں دوسروں کو شیئر کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، جن سے صرف تفریح ہوتی ہے، جو صرف مزے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ اچھی اور نیک سچی بات کسی کو بتا کے دیکھیں، اس میں آپ کو اچھا بھی لگے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں کا پاور کوئی نہیں سمجھ سکتا، اللہ والوں کا پاور بہت ہوا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک پہاڑی پر پہنچے، ایک پہاڑ پر آپ پہنچے اور آپ نے خطاب کیا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ آپ میں سے جو بھی نیک لوگ ہیں وہ یہاں رکیں، جو بھی گناہگار لوگ ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ بارش کے لیے دعا کرنے گئے تھے تو آدھے لوگ اس میں سے چلے گئے، آدھے لوگ بچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید کہ آپ لوگوں نے میری بات پر عمل نہیں کیا کہ میں نے کیا بولا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے وہ شخص یہاں رکے جس نے پوری زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا ہے، یعنی اس کی زندگی میں ایک بھی گناہ اس سے نہیں ہوا ہے۔ اگر ایسا شخص یہاں پر موجود ہے تو وہ رک جائے، باقی لوگ چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر سارے لوگ وہاں سے چلے گئے، مگر ایک شخص وہاں سے نہیں گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا اور کہا کہ شاید کہ تمہاری سمجھ میں میری بات آئی نہیں، میں نے ایسا بولا ہے۔ اس نے کہا حضور بالکل آپ کی بات میرے سمجھ میں آ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، کیا تم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا؟ وہ کہنے لگا حضور اپنی جان میں نے جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کیا ہے، جانے انجانے میں بھی مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے پیش کروں گا، اگر وہ گناہ ہے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اگر وہ گناہ نہیں ہے تو پھر آپ جیسا حکم فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے بتاؤ۔ وہ کہتا ہے حضور ایک دن میں راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے گزرتے ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک گھر کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، میری نگاہ اس دروازے پر پڑی اور میں نے اس کے اندر کسی کو دیکھ لیا۔ میں یہ نہیں جانتا وہ مرد تھا، عورت تھی، کون تھا، لیکن میری نگاہیں جیسے ہی ادھر اٹھی پھر میں نے اپنی نگاہوں کو بند کر لیا اور میں نے سوچا کہ میں نے اتنا بڑا جرم کر دیا کہ کسی کے گھر کا حال میں نے دیکھ لیا، کسی کے دروازے پر میں نے نظر ڈال دی۔ میں نے پھر کیا کیا، مجھے لگا کہ میں نے گناہ کیا کہ میں نے کسی کے گھر میں نظر ڈالی، تو مجھے لگا کہ میں نے یہ گناہ کیا تو میں نے اپنی آنکھ نکال دی۔ اللہ اکبر! یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالی سے یہ ڈرنے والے لوگ ہیں کہ اچانک سے ایک دروازے پر نظر پڑی تو آنکھ نکال دی کہ یہ گناہ ہو گیا۔ آج ہمارا حال دیکھیں، ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں، اکثر جگہ ایسا دیکھا گیا ہے، بغیر اجازت گھر کے اندر جا رہے ہیں، کسی سے اجازت نہیں لی، گھر کے اندر جا رہے ہیں، گھسے چلے جا رہے ہیں، وہاں اجازت کی انہیں کوئی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ ارے بھائی کسی کے گھر اگر جاؤ تو اجازت کے بغیر اندر نہ جاؤ، کسی کے گھر جاؤ دروازہ کھٹکھٹا کے اندر جاؤ، کیا پتا وہ کس حال میں ہے، کیسے ہے، آپ گھسے چلے جا رہے ہیں، یہ طریقہ اچھا ہے؟ نہیں اچھا ہے۔ ارے یہ اللہ والے لوگ ہوا کرتے ہیں کہ اچانک سے گھر کے دروازے پر اور وہ اندر نظر پڑ گئی، یہ بھی نہیں دیکھا کہ مرد ہے یا عورت، اپنی آنکھ نکال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ارے اچانک سے نظر پڑی اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ مرد ہے یا عورت، پھر بھی آنکھ نکال دی، تو اس کا مطلب کہ تم نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیے، تم ہی بارش کے لیے دعا کرو، تم ہی بارش کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے سے، تمہاری دعا کے صدقے سے بارش عطا فرما دے۔ اس شخص نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیا، اے پروردگار، اے اللہ،
تو میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج کر لے، تو میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، تیری عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر تو کچھ عطا کرے گا تو تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی۔ اے پروردگار تو باران رحمت نازل فرما دے۔ قحط سالی پڑی ہوئی ہے، تو بارش عطا فرما دے، تو بارش نازل فرما دے۔ ابھی اس کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ پاک نے بارش نازل فرما دی اور پانی برسنے لگا، قحط سالی دور ہو گئی۔